نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء وقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين صدق اللہ العظیم۔ ہم نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو مختلف دلائل دیے، سورج دکھایا، چاند دکھایا، ستارے دکھائے کہ ڈوب جانے والا خدا نہیں ہو سکتا، اور آخر میں ابراہیم نے کہا کہ میں تو یکسو ہو کر اپنا چہرہ جو ہے اللہ کی طرف متوجہ کر لیا، یعنی توحید میں خالص ہوں اور کسی قسم کے شرک کے اندر جو ہے میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ وحاجہ قومہ، ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا، قال کہا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا اتحاجونی فی اللہ، کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، وقد ہدانی، جس نے مجھے ہدایت دی۔ اس میں یاد رہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم خدا کا انکار نہیں کرتی تھی، اللہ کو مانتی تھی، لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتی تھی۔ ایک ہے اللہ کا انکار کرنا، ایک ہے اللہ کو بھی ماننا اور اللہ کے ساتھی اور شریک بنانا۔ یہ قوم اس میں سے تھی جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک ٹھہراتی تھی، اللہ کو بھی مانتی تھی۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جبکہ اللہ نے مجھ کو ہدایت عطا فرمائی ہے۔ ولا اخاف ما تشرکون بی، اور میں اس سے بالکل نہیں ڈرتا جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کا۔ الا ان یشاء ربی شیئا، سوائے اس کے کہ جو میرا رب میرے بارے میں چاہے، یعنی اگر کوئی تکلیف مجھے پہنچانا چاہے تو میرا رب ہی پہنچائے گا، کیونکہ مشرکین کو یہ کہتے تھے اگر تم نے ستاروں کو، سورج کو، چاند کو نہ مانا، یہ تمہیں وہ فلاں فلاں تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ان سے نہیں ڈرتا، ہاں اگر تکلیف پہنچی تو وہ میرے رب کی طرف سے ہوگی، یہ نہیں مجھے پہنچا سکتے۔ وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم جو ہے تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں۔ افلا تتذکرون، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے، پھر بھی تمہیں یاد دہانی حاصل نہیں ہوتی۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، میں کیسے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں کیسے خوف کھاؤں، میں کیسے ڈروں اس سے جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ، جبکہ اس کے بالمقابل تم بالکل بھی نہیں ڈرتے اللہ کے شریک ٹھہراتے ہوئے، باللہ اللہ کا، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، اور ایسا شریک تم بناتے ہو جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، اللہ نے کوئی حجت نازل نہیں فرمائی، تم پھر بھی اس کا شریک بناتے ہو۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، تو ہم دونوں میں سے وہ کون ہے جو زیادہ امن اور اطمینان کا حقدار ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو سمجھو اور جانو۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے،
وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْم، اور جنہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، اولئک لہم الامن، یہی لوگ ہیں جو اطمینان میں ہوں گے، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ توحید کو مان لینا کافی نہیں ہے، توحید کو بچانا بھی ضروری ہے۔ یعنی توحید کو ایک تو مان لینا مسلمان مانتے ہیں، لیکن اس توحید کو بچا کر قبر میں لے جانا، آخرت میں لے جانا، یہ بڑا ضروری ہے۔ کسی لمحے بھی شرک کے کسی بھی چھینٹے سے، کسی بھی گندگی سے یہ آلودہ ہو سکتی ہے، اور اللہ کو آلودہ توحید جو ہے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، فرمایا یہ وہ حجت تھی، یہ وہ دلائل تھے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیے تھے، علی قومی، اپنی قوم کے مقابلے میں۔ ہم وہ دلائل دیکھ چکے ہیں کہ آپ نے ان کو سورج دکھایا، آپ نے ان کو چاند دکھایا ہے، آپ نے ان کو ستارے دکھائے، اور ان کو سمجھایا کہ جو ڈوب جائیں، جن کو غروب ہو جائیں، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا یہ وہ دلائل تھے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قوم کے مقابلے، ان کی قوم کے مقابلے میں دیے۔ نرفع درجات من نشاء، جس کے چاہیں ہم درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب جو ہے وہ بہت ہی حکمت والا اور بہت ہی جاننے والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور فرمایا پھر ابراہیم کو ہم نے اسحاق عطا کیا، پھر یعقوب عطا کیے، یعنی اسحاق کے بیٹے یعقوب۔ کُلًّا ہدینا، یہ سارے کے سارے ہدایت پر تھے۔ وَنُوحًا ہدینا من قبل، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی اللہ نے ہدایت عطا فرمائی تھی۔ یہاں ہدایت سے مراد نبوت ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، یہ سارے کے سارے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، فرمایا سارے کے سارے ہدایت پر تھے، ان کو بھی ہم نے نبوت عطا کی تھی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور فرمایا اسی طرح جو احسان کرنے والے ہیں، نیکوکار ہیں، ان کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاس، اور اسی طرح یہ پیغمبر زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، کل من الصالحین، یہ بھی سارے کے سارے اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَع وَيُونُسَ وَلُوطًا، اور اسی طرح اسماعیل اور یونس اور لوط اور یسع علیہ السلام جو ہیں، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ان سب کو اللہ نے جہانوں پر، انسانوں پر فضیلت دی تھی۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ 17 جو ہے پیغمبروں کے نام آ رہے ہیں اسی، یعنی انہی آیات میں۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان سب کو ہدایت، یعنی ہم نے نبوت عطا کی تھی اور ان کو جہانوں پر فضیلت دی تھی باقی لوگوں پر۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کے جو آباء و اجداد تھے ان پیغمبروں کے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی جو اولادیں تھیں، وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے جو بھائی بند تھے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ان کو بھی ہم نے چنا تھا، وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان کو بھی ہم نے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائی تھی۔ آپ کو یاد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل ہے عیسیٰ علیہ السلام تک، نبوت ساری کی ساری اسی نسل کے اندر چلی ہے، یعنی اسحاق علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے، سارے کے سارے انبیاء اسی نسل میں سے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ہم نے چن لیے تھے ان کے آباء و اجداد کو بھی، ان کے اولاد کو بھی، ان کے بھائیوں کو بھی، اس مقصد کے لیے۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ، فرمایا یہ وہ ہدایت ہے جس کو چاہے اللہ عطا فرماتے ہیں اپنے قانون کے مطابق۔ اور اللہ کا قانون کیا ہے کہ جو ہدایت کا خواہش مند ہو، جو اس کو طلب کرے، جو اس کے لیے محنت کرے، میں عبادی، فرمایا اپنے بندوں میں سے جو بھی ہدایت طلب کرے ہم اس کو ہدایت پھر عطا فرماتے ہیں۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اب پیچھے کتنے پیغمبروں کے نام آئے ہیں؟ 17، اور ابراہیم کو شامل کریں تو 18، ٹھیک ہے۔ فرمایا اللہ، دیکھیں آیت کا ٹکڑا دیکھیں، اور پھر انسان ہم اپنے آپ پہ وَلَوْ أَشْرَكُوا، فرمایا اگر یہ بھی شرک کرتے، اللہ اکبر، یعنی یہ سارے کے سارے پیغمبر، اگرچہ کوئی امکان نہیں تھا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا، ان کے سارے اعمال بھی اکارت چلے جاتے، ان کے سارے اعمال بھی ضائع ہو چلے جاتے۔ اتنے جلیل القدر پیغمبروں کے نام ہیں کہ ہم تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے، یعنی ان کا جو مقام و مرتبہ ہے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ نے امام بنایا پورے انسانوں کا،
فرمایا اگر یہ لوگ بھی، یعنی شرک کے بارے میں اللہ رب العزت کی ہستی جو ہے کتنی حساس ہے، اس لیے ہمیں بھی اتنا ہی حساس ہونا چاہیے۔ انسانوں کو شرک کے بارے میں انتہائی حساس ہونا چاہیے، کہ شرک وہ گناہ ہے جس کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ اور اللہ نے بار بار پورے قرآن مجید میں سب سے غالب موضوع جو ہے توحید ہے۔ توحید کا موضوع پورے قرآن کے اندر یعنی چھایا ہوا ہے، ہر جگہ پہ ہے، اور ہر نبی کی بنیادی تعلیم بھی توحید کی تھی۔ یعنی توحید کی تعلیم سارے انبیاء کے مشترک تعلیم ہے۔ سارے انبیاء کی تعلیم میں 3 باتیں مشترک ہیں، ایک توحید کی تعلیم، ایک آخرت کی تعلیم، اور ایک رسالت کی تعلیم۔ توحید، رسالت، آخرت، توحید، رسالت، آخرت، اس سارے انبیاء کی تعلیم کا بنیادی نقطہ ہے۔ فرمایا اگر یہ لوگ بھی، یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی ضائع چلے جاتے، حبط اعمالہم، اکارہ چلے جاتے، ختم ہو جاتے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب عطا کی تھی، والحکم والنبوہ، نبوت عطا کی تھی اور حکم بھی عطا کیا تھا۔ حکم سے مراد مفسرین نے 3 چیزیں لکھی ہیں، کہ حکم سے مراد حکمت ہے، ان کو ہم نے دانائی عطا کی تھی، حکم سے مراد شریعت ہے کہ ان کو ہم نے شریعت عطا کی تھی، اور حکم سے مراد حکومت بھی ہے، جیسا داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان کو حکومتیں بھی اللہ نے عطا کی تھی۔ تو یہاں سارے ہی مراد ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کو ہم نے کتاب بھی عطا فرمائی، نبوت بھی عطا فرمائی، اور یہ شریعت بھی عطا فرمائی، حکومت بھی عطا فرمائی۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، فرمایا اب یہ لوگ، یعنی حضور کے جو مخاطب ہیں، اب یہ لوگ اگر اس کا انکار کرتے ہیں، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا، تو ہم نے ایک اور قوم کو اس کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ کیونکہ یہودی یہ کہتے تھے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے پیغمبر جو ہے بنی اسماعیل کے اندر آ جائے، تو بنی اسرائیل کے اندر ہی آئیں گے۔ فرمایا یہ لوگ اگر انکار کرتے ہیں، اگر یہ ساری تاریخ جاننے کے باوجود، تو ہم نے فقط وکلنا، تو ہم نے منتخب کر لیا ہے، سونپ دیا ہے، بہا قومن، ایک اور قوم کو، لیسو بہا بکافرین، کہ جو کفر نہیں کریں گے۔ یہ آیت بھی صحابہ کی فضیلت میں ہے، یعنی صحابہ کو اللہ نے منتخب کر لیا تھا اب بنی اسرائیل کے ذریعے، تو اللہ نے فرمایا کہ بھول جاؤ اے نبی، آپ ان کو بھول جائیں، چھوڑ دیں ان کو، ان کے حال پہ چھوڑ دیں، ہم نے صحابہ کو منتخب کر لیا ہے، اور وہ پھر کفر نہیں کریں گے۔ جس طرح یہ کفر کرتے ہیں، یہ انکار کرتے ہیں، وہ انکار نہیں کریں گے۔ اولئک الذین ھدی اللہ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اب ہدایت دے دی ہے۔ اب اللہ نے سہرا جو ان کے سر پہ رکھ دیا ہے، یہ تاج ان کے سر پہ سجا دیا ہے ہدایت کا۔ فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِیٰ، تو تم اب ان کی پیروی کرو، اے لوگو اب ان کی پیروی کرو، کیونکہ ہدایت کا تاج اب ہم نے بنی اسرائیل سے چھین کر ان کے سر پہ رکھ دیا ہے، اب ان کی پیروی کرو۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، فرمایا اور آپ ان کو اعلان کر دیں کہ میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، یعنی میں جو محنت تم پر کر رہا ہوں، جو دعوت تمہیں دے رہا ہوں، جو پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں، اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، یعنی اگر تم نہ مانو تو میرا کوئی نقصان ہو جائے، نہیں، میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، مجھے تو اللہ نے جو نوازنا ہے نواز دیں گے، میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں جو یاد دہانی ہے، یہ یاد دہانی آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی اور مجھ پر آ کے ختم ہو رہی ہے، وہ یاد دہانی میں تمہیں دوبارہ کروا رہا ہوں۔ میرے لیے اجر میرا اللہ کے پاس محفوظ ہے، اور تم سے میں کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا۔ نہ مانو گے تمہارا اپنا نقصان ہے، مان لو گے تو میرا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میرا اثر تو اللہ نے اجر تو دے ہی دینا ہے۔ یہ وہ تعلیم ہے جو جتنے بھی دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں جن کے لیے رہنما اس کو بنانا چاہیے۔ اگر دین کے کام کرنے والے لوگوں سے اجر طلب کریں تو بھی ان کی ہدایت میں، ان کی محنت میں اللہ کوئی برکت نہیں ڈالیں گے۔ اگر وہ اس کا اجر اللہ ہی سے طلب کریں، اور اگر وہ تمنا رکھے لوگوں سے کوئی خواہش کرے کہ ہمیں اس کا اجر مل جائے، تو پھر ان کی تعلیم میں، ان کی ہدایت میں، ان کے عمل میں کوئی برکت نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ انبیاء کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنی اس کوشش محنت کا اجر صرف اللہ ہی سے طلب کریں، تو اللہ قیامت کے دن بھی ان کو اجر عطا فرمائیں گے، اور دنیا کے اندر بھی برکت ہوگی۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔